کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، تین طلاقیں ایک نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نکالتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جاءہ رجل، کہتے ہیں کہ بندہ آ گیا، اور بندہ آ کر کہتا ہے یا ابن عباس، یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، اے عبداللہ بن عباس میرے لیے کوئی راہ نکالو۔ عبداللہ بن عباس میں دیکھو کیا کر بیٹھا، میرے لیے کوئی رستہ نکالو۔ ہمارے بندے کرتے اسی طرح، تین طلاقیں دے کے پھر کہتے ہیں مولانا کوئی راہ نکالو۔ اب میرا تے جناب گھر ہی اجڑ جانا ہے، میرے تے بچے ہی رو جانے نے، پھر آ کے رون لگ جائے گا۔ میں نے کہا یہ چیز پہلے آ کر پوچھنی تھی مولانا صاحب سے، اور جیسے نکاح سے پہلے مولانا صاحب کو بلاتے ہو نا، مولوی صاحب نکاح پڑھا دیو، تو طلاق سے پہلے بھی مولانا سے رابطہ کرنا چاہیے کہ مولانا میں نے طلاق دینی ہے، نہیں بن رہی، گاڑی نہیں چل رہی، اب کوئی رستہ بتائیں نا۔ تو آپ کے لیے مولانا راہ نکالیں گے، طریقہ بتائیں گے، اگر طلاق دینی ہے تو اس طریقے سے دے، کل کو برادری پڑ گئی، خاندان پڑ گیا تو تو رجوع کر سکے گا اور آسانی کے ساتھ رجوع ہو جائے گا۔ ہم پھر سر پکڑ کے بیٹھ دے، بندے یقین کریں ہمارے پاس آ کے رونے لگ گئے، میں نے خود دیکھا، وہ کہتا ہے میرے تے بال رول جانے نے۔ میں نے کہا یہ طلاق دینے سے پہلے سوچنا مرنا تھا نا، تین طلاقیں دے کے دڑال تو نے تین ماری ہیں جناب، اب آ کر کہتے ہیں راہ نکالو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اللہ اکبر، وہ بندہ آیا کہتے یا ابن عباس، یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، اے عبداللہ بن عباس میرے لیے قرآن نکالو۔ فرمایا کیا کیا ہے تو نے، کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی، ایک محفل میں بیٹھ کے تینوں اکٹھی دے ماری ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مجاہد کہتے فساکت تھا، حضرت عبداللہ بن عباس نا تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں یہ گمان کرنے لگا کہ شاید عبداللہ بن عباس نے اس کی بیوی کو اس کی طرف لوٹا دیں گے، فتویٰ یہ دیں گے کہ جا چلا جا، تیری بیوی جو ہے وہ تیرے لیے ابھی حلال ہی ہے، رجوع کر لے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ فتویٰ دے دے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرماتے عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، فرمایا اب سن عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہ ہے، تین طلاقیں ایک محفل میں دے کر آیا تھا۔ ہم نے دیکھنا ہے صحابہ کا طریقہ کیا ہے، ہاں ایویں لوکل کمپنی کے پیچھے نہیں چل پڑا، فلاں بندہ میں آندہ سی پیا جی تین نہیں ہوندیاں ایک ہی ہوندی ہے۔ میں نے کہا نا 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 نا، اب حدیث کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ سنن ابی داؤد کے اندر یہ موجود ہے، فرماتے ہیں عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اور پھر سن پھر فتویٰ یہ ہے وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، فرمایا تیری بیوی تجھ سے بائنا ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، آرام ہو گئی ہے، اب تیرے لیے حلال نہیں۔ فرمایا اللہ تو اس کے لیے رستہ نکالتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا تو اللہ سے ڈرا نہیں ہے، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہوتا تو ایک یا دو طلاقیں دیتا، تو نے ڈائریکٹ جو ہے وہ تین دے ماری ہیں، اور آ کر کہتا ہے عبداللہ بن عباس کو راہ نکال دو۔ فرمایا اب کوئی راہ نہیں ہے، اب کوئی رستہ نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر ایک اور حدیث، حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے لعان کیا، اور لعان کرنے کے بعد حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو سرکار کی موجودگی میں بیٹھے بیٹھے تین طلاقیں دے دی، تین طلاقیں دے دی۔ فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے انہوں نے تین طلاقیں دی نا، سرکار نے ان تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ فرمایا تینوں طلاقیں ہو گئیں، تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ یعنی مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب حضرت صاحب یہ نکلتا ہے اگر بندہ ایک محفل میں چاہے ایک سانس میں چاہے ایک جگہ بیٹھ کر تین دے دے گا تو تین ہی ہوں گی، ایک نہیں ہوگی۔